الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو تو میں کیوں نہ تمہیں سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی علم و ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اپنے پاس سے بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا ہو، تو پھر کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کے خلاف ورزی کروں؟ وما اريد، اور میں نہیں چاہتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم اور رشید ہونے کا اعتراف کیا تھا، اور ان کا یہ کلام طنز اور مذاق اڑانے کے طور پر نہ تھا، بلکہ اس کلام سے مقصود یہ تھا کہ آپ حلم اور کمال عقل کے باوجود ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کا جواب جو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم میرے کمال عقل کا اعتراف کر رہے ہو تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے جو بات پسند کی ہے وہی ہوگی جو سب سے بہتر ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کی توحید اور ناپ تول میں خیانت نہ کرنا ہے، اور میں چونکہ اس کا پابندی سے عامل ہوں تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہی طریقہ بہتر ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، یعنی میرا تمہیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے تمہاری اصلاح ہو جائے، اور جب میں نے دیکھا کہ تم نے اپنے اعمال درست کر لیے ہیں تو میں تمہیں منع کرنا بھی چھوڑ دوں گا۔ ان تینوں جوابات میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے وہ جو کام کر رہا ہے اور جس کام کو چھوڑ رہا ہے اس میں اللہ رب العالمین کے حقوق، اپنی جان کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کی رعایت کرے۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، کیونکہ مجھے اسی پر اعتماد اور تمام کاموں میں اسی پر بھروسہ ہے۔ تمام نیک اعمال اور توبہ کرنے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے اس کلام میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی شخص رب العالمین کی دستگیری کے بغیر محض اپنی عقل سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم، یہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ وَيَا قوم، اور ہے میری قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ سے تمہاری عداوت اور بغض، میرے دین کی مخالفت، تمہارے اللہ تعالیٰ سے کفر پر اصرار کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے پر قائم رہنے، لوگوں سے ناپ تول میں کمی کرنے کو نہ چھوڑنے
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ سے اعراض کرنے کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے معافی چاہو۔ بہت سے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو توبہ اور استغفار کا حکم دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر گناہ کی توبہ علادہ ہے، کفر کی توبہ ایمان لانا ہے، حقوق العباد کی توبہ انہیں ادا کرنا ہے، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہے۔ ودو، یہ لفظ ودن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے خالص محبت، اور اللہ تعالیٰ پر اس اسم کا اطلاق دو طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے کہ وہ ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے، اور ان کی اطاعت گزاری کے بدلے ان پر لطف و احسان فرماتا ہے، اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی تعریف بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی کثرت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا اے شعیب، تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو سمجھانے کے لیے زیادہ گفتگو فرمائی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہے شعیب علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے، صرف اسی کی عبادت کرنے، اور ناپ تول میں کمی حرام ہونے کی جو باتیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں پر جو دلائل دے رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ زیادتی اور ظلم کریں تو آپ میں دفاع کرنے کی طاقت نہیں۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ ہمارے زمانے کے وہ لوگ جنہیں اسلام کے احکام پر کوفت ہوتی ہے کہ کسی کو سود کی حرمت ہاضم نہیں ہوتی، اور کسی کو پردے کی پابندی و وبال جان لگتی ہے، اور کسی کو حقوق اللہ کی ادائیگی اور عبادات کی پابندی پر مذاق سوجتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے اقوال اور افعال کو قوم شعیب کے بیان کردہ جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ اسی کافر قوم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ کسی کو تبلیغ کی جائے تو ان کو تبلیغ کرنا، رشد و ہدایت کرنا ان کے اوپر گراں گزرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اور راہ ہدایت کی طرف بلانے والے کو بے وقوف احمق سمجھتے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا انجام کیسا ہوگا اور جو کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ قال
حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جب مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دینے اور اذیت پہنچانے سے ڈرایا اور کہا کہ ہم صرف آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو آپ نے انہیں جواب دیا ہے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ رب العالمین سے زیادہ ہے کہ اللہ کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں، بے شک میرا رب تمہارے سب حالات جانتا ہے، اس پر تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، اور وہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دے گا۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور ہے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ وَيَا قوم اور ہے میری قوم، یعنی جو برے اعمال کرنا اور مجھے شر پہنچانا تمہارے بس میں ہے تم وہ کرتے جاؤ، اور جن اعمال کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی ہے میں وہ کرتا رہوں گا، ان قریب تم جان جاؤ گے رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور اپنے دعووں میں کون جھوٹا ہے، اور تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ میں حق پر ہوں یا تم، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شکی کی شقاوت ظاہر ہو جائے گی، بس تم اپنے انجام کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار دور ہوں مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آیا، یعنی جب مدین والوں پر عذاب نازل کرنے اور انہیں ہلاک کر دینے کا حکم آیا تو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محض اپنی رحمت اور فضل کی وجہ سے اس عذاب سے بچا لیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ آیت میں مذکور رحمت سے ایمان اور تمام نیک اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے یہ تمام رحمت اور نیک اعمال ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا۔ اس میں مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی۔ ایک سورہ اعراف میں یہ کیفیت اس طرح بیان کی گئی تھی، فَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اور اس آیت میں اس طرح بیان ہوئی کہ ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابو سعود میں ہے، ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیز سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری جگہ سورہ اعراف کی اس آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، خبردار مدین والے دور رہوں جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کو قوم سمود کے عذاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا تھا جس طرح کے عذاب سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور ان واقعات سے ہمیں
عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔